یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک پوری کتاب اللہ نے 2 گتوں کے درمیان محفوظ کر دی اور لاکھوں کروڑوں حافظ بنا دیے اس کے. اور ایسی زبردست اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے کہ وہ روزانہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور تراویح میں پورے قرآن کو دہرایا جاتا ہے. بہت بڑا اللہ کا فضل ہے, اللہ کا انعام ہے, اللہ کا احسان ہے, کیونکہ یہ کتابیں پچھلی امتوں کو بھی دی گئی. ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو کیا ملی تھی؟ بولو بھائی, تورات. انہوں نے اپنی کتاب کی قدر نہیں کی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ملی؟ انجیل. عیسائیوں نے اس کی قدر نہیں. آج کہیں نہیں دیکھے آپ کو تورات کے حافظ نظر آتے ہوں جو اس طرح پڑھتے ہوں, ان کو لقمہ دیا جاتا ہو, یا ان کے مدرسے ہوں جہاں تورات کے باقاعدہ حافظ بنائے جاتے ہوں, یا ان کے درس تفسیر ہوتے ہوں. درس قرآن تو سنا ہوگا, درس تورات نہیں سنا ہوگا آپ نے. 2-3 چند منتخب آیتیں چرچ میں کبھی کبھار وہ پڑھ لیتے ہیں. یا جب ان کے فوجی لڑنے کے لیے جاتے ہیں, بھائی اس کی آواز تو صحیح کرو, میرے کان میں گونج رہی ہے یار, وہاں سے نہ خراب ہو جائے پھر. تھوڑی سی سیٹنگ پہ لائیں تاکہ میرے کان کم از کم نہ گونجے. تو تورات کی حفاظت نہیں کی, پھر انجیل آئی, انہوں نے انجیل کی حفاظت نہیں کی, حالانکہ اس میں بھی وہی کچھ تھا جو قرآن میں ہے. پچھلے انبیاء کے واقعات تھے, کچھ چیزیں حلال کیں, کچھ چیزیں حرام کی گئیں, آخرت کی باتیں تھیں, جنت اور جہنم کا تذکرہ تھا. تو ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا. قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا کہ میں اس کی خود حفاظت کروں گا, چونکہ نبی کے بعد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حفاظت کا انتظام کیسے کیا ہے اللہ نے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ. میرا یوٹیوب پہ ایک بیان ہے, اس کا نام ہے کہ تدوین قرآن, قرآن کو مدون کیسے کیا گیا اور جمع کیسے کیا گیا. کئی لیکچر ہیں, وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا جمع ہونا خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے, خود ایک عقل سے بالاتر ہے یہ چیز. جب قرآن نبی پر نازل ہوتا تو آپ صحابہ کو حکم دیتے کہ اس کو, بولو بھائی, لکھ لو. صحابی کہتے ہیں کہ ہم چمڑے تلاش کرتے اور چپٹی ہڈیاں, جانوروں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا چپٹی, وہ ہڈی لے کے قلم سے اس کے اوپر آیتوں کو لکھا کرتے تھے. اس طرح صحابہ کرام نے لکھ لکھ کے بڑے بڑے تھیلے جمع کر لیے تھے گھر میں. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کر لیا تھا؟ تھیلے. کھجور کی چھال اس پہ بھی لکھا کرتے تھے. تو وہ سارے جو ہے نا ایک اچھے خاصے کیا جمع ہو گئے گھروں میں؟ تھیلے. کسی کے پاس ایک بوری رکھی ہوئی ہے, کسی کے پاس ایک. اس زمانے میں تو ایسا موٹے موٹے کاغذ ہوتے تھے. اور سینوں میں بھی محفوظ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بھی پڑھتے اور جہری نمازوں میں, مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی, پھر تہجد میں بھی پڑھتے. تو اس طرح قرآن کے بہت سارے حافظ بھی تیار ہو گئے. اور پھر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز کو بھی مشروع کیا کہ 3 دن تراویح پڑھی اور اس کو سنت عمل بنا دیا. چھوڑا اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے.